جی شروع کریے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ معزز ساتھیوں، پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ تو بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ لوگوں کو اس ساتھ ایسے ایک موضوع کے تحت گفتگو کرنے کا جو موقع میرے کو ملا ہوا ہے۔ میں تو انشاءاللہ میری جو اردو میں ہی اپنی جو بات رکھوں گا، جبکہ اس میں جو کچھ تو کمزوریاں تو ضرور ہوگی، اس لیے کہ جو دلی سے دور رہ کر ابھی تو اردو سے ہمارا ربط میں کچھ تھوڑا کمزوری ہوئی ہے۔ جو موضوع میرے لیے یہاں رکھا گیا ہے، جو تو آپ لوگ خاص کر جو مطالعے کے سلسلے میں آپ لوگوں کا جو پروگرام فی الحال کر رہے ہیں، میرا جو ٹاپک یہاں رکھا گیا ہے جو قرآن مجید کو لے کر ہے۔ قرآن مجید، اس کا جو مطالعے کا جو طریقہ کار اور اس کا جو طرز عمل، اس کو کیسے اپنایا جائے، اس کے کیسے ہم پریکٹیکل وے آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریڈنگ قرآن، اس موضوع کے تحت میرے کو آپ کے سامنے کچھ بات رکھنی ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا کرم و احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایک ذمہ داری دی ہے جس کو لے کر قرآن مجید نے یہ بات کہی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے تم پر یہ ذمہ داری ڈھالی، یہ قرآن کی ذمہ داری، یہ تو قرآن کی ذمہ داری ہے، لفظ تو نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ قرآن کی ذمہ داری جس نے تم لوگوں کے اوپر ڈالی، بے شک ایک بلند مقام تک تم لوگوں کو وہ پہنچا دے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ایک وعدہ ہے۔ لیکن قرآن تو یہاں فرض ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، جیسے ہمارے لیے جو 5 وقت نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، یہ قرآن بھی فرض ہے، ان الذی فرض علیک القرآن۔ لیکن یہ فرض کیسے ہم نبھائیں گے؟ یہ قرآن کی یہ فرض کیسے ہم نبھائیں گے؟ یہ فرض نبھانے کی اصل ہمارے لیے پریریکویسٹ کیا ہے، شرط لازم کیا ہے، اس کو لے کر ہمیں کچھ تمہیدی باتیں رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو اپنے جو کلام کے طور پر ہمارے سامنے رکھا، کلام اللہ، قرآن کی جو اصل جو ڈیفینیشن یہ ہے، کلام اللہ المنزل علی عبدہ نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کلام اللہ ہے، کلام اللہ کی کلام ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اس کو لے کر ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ سورہ حشر کی جو آخری پورشن میں یہ ذکر آتا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم یہ قرآن ایک پہاڑ کے اوپر اتاریں گے، یہ پہاڑ تو
ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پارا پارا پاش پاش ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، اتنا ہی ایک گمبھیرتا سے، اتنی سنجیدگی سے وہ پہاڑ اس کو لیں گے۔ لیکن یہ مثال ایک دوسری شکل میں قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں بھی آیا ہوا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو دیکھنے کی جو خواہش ظاہر کیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی ربی اری انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں تجھ کو دیکھوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ تو ہرگز نہیں، لن ترانی ہرگز نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی گئی ولیکن انظر جبل، لیکن مگر آپ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ لیجئے، آپ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اس کے جو صحیح جگہ پہ وہ ٹھہرے گا تو تم دیکھ سکتے ہو میرے کو، لیکن ولیکن استقر فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی جو نور اس پہاڑ کے اوپر جو اترنے لگے، تب ہی جعلہ دکن، یہ پہاڑ تو پھر پارا پارا پاش پاش یہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، یہ تو ایک دم ٹکڑا ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کر وہاں گر گئے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں یہ واقعہ۔ لیکن آپ لوگ دیکھیے گا جو سورہ الحشر میں ایک مثال، لو انزلنا هذا القرآن، یہ قرآن کو لے کر یہ پہاڑ کی جو مثال یہاں کہا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لے کر سورہ الاعراف میں یہ مثال کہا گیا، اس دونوں میں ایک مشابہت ہے، ایک کیا ہے، آپ یہ بہت ہی قریبی رشتہ آپ پا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور کلام، اللہ کے کلام ہے، اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے جو اللہ کی طاقت ہے اصل میں۔ اس لیے جب ہم قرآن کو لے کر جو مطالعہ کی جو بات کریں گے، حفظ کی بات کریں گے، جو افہام و تفہیم کی جو تدریس کی بات کریں گے، تو بہت ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس ضمن میں تو تمہیدی طور پر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، اور جو مشورہ بھی میں آپ کے سامنے آج دیتا ہوں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کچھ ایسی سٹیپس کو لے کر میں کچھ باتیں رکھوں، کیا کرنا ہے اس ضمن میں۔ سب سے پہلے ہم سب کو سمجھنا چاہیے قرآن مجید ایک متعین ایک پرپس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوح المحفوظ سے ہمارے لیے اتاری۔ یہ کتاب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اتاری کہ یہ ہدی للناس اور کافۃ للناس بھی ہے، یہ پورے جو کائنات کے لیے، پورے دنیا کے لیے ہے، اور ہدی للناس یہ تو اس کی جو اصل مقصد ہدایت ہے۔ جبکہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اور قرآن مجید کو لے کر اس کے پردی ہماری چنتا یہ ہونی چاہیے کہ کیسے ہم اس سے ہدایت پا سکیں، کیسے ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اس لیے سب سے پہلے مقصد اور سب سے پہلے ہمارے جو نیت، اس میں تو ہدایت حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے جو عملی سٹیپس ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے، تو جو ایک دوسری کتاب پڑھنے کا جو سٹیپس ہوگا، اور ایک دوسری جو تحریکی لٹریچر پڑھنے کا جو طریقہ ہوگا، اور سٹوریز اور فکشنز پڑھنے کا جو طریقہ ہوگا، اس سے ملتی جلتی ایک طریقہ ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر قرآن مجید جب ہم مطالعہ کریں گے، اس کو لے کر سب سے پہلے اور سب سے جو مؤثر سٹیپ، اس کے جو سب سے انفلوئنشل سٹیپس تو یہ ہوگا کہ قرآن مجید اس کی جو اصل زبان ہے، ہم سب جانتے ہیں تو عربی زبان ہے، عربی زبان میں کیسے ہم جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم عربی میں قابو پائیں، اس کا جو کنٹرول کیسے ہم حاصل کریں۔ تو قرآن مجید کی جو پڑھائی کا اور تدریس کے جو سلسلے میں سب سے اہم بات، اس لیے قرآن عربی لعلکم تعقلون، جو عربی قرآن، اس لیے یہ قرآن
ہم سب جانتے ہیں، تو عربی کو لے کر جو خاص باتیں یہاں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی گنجائش بھی ہے نہیں، اس لیے کہ جو عربی کو پردی ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہم قرآن مجید سیکھیں گے، اور خود عربی زبان تو قرآن مجید سے وہ شرف حاصل ہے، اور قرآن مجید کو وہ شرف حاصل ہے وہ عربی زبان سے، عربی زبان کو یہ شرف حاصل ہے وہ قرآن مجید اسی زبان میں نازل ہوا۔ لیکن یہ عربی زبان جب ہم پڑھیں گے، ہم سب جانتے ہیں جو قرآن مجید میں جتنے جو الفاظ آئے، کل ملا کے ہم سب جانتے ہیں جو حیدرآباد بیچ کر جو انڈرسٹینڈ اکیڈمی کے جو عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا ایک سائنٹیفک طریقہ بھی ہے، حالانکہ تو وہ تو پوری چیز پر مشتمل نہیں، لیکن ایک حصہ تو اس میں ہے۔ تو مصحف عثمانی، مصحف عثمانی میں جو 600 پیجز ہے، ایک پیج میں لگ بھگ تو 15 لائنز ہے، 15 لائنز میں لگ بھگ تقریباً 9 الفاظ ہے۔ اگر ایسا جو کیا ہے اسے جو کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک 80,000 سے قریب تو الفاظ ہوں گے۔ یہ 80,000 الفاظوں میں سے ہم جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بہت سارے ورڈز ریپیٹیشن ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الفاتحہ میں جو الفاظ آئی ہے، جو الفاظ جو آئے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں کل ملا کر 7,500 ٹائمز اس کا جو ریپیٹیشن آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم دین، ایاک نعبد ایاک نستعین، اہدنا ہدایت صراط مستقیم، یہ لفظ۔ اور جو سورہ الناس سے لے کر جو سورہ الفلق، سورہ الاخلاص، ایسا اگر سورہ الفیل تک اگر ہم جائیں گے نیچے سے، اس میں جو الفاظ جو آئے ہیں اس کے وہ بھی قرآن مجید میں 10,000 سے مرتبہ اس کے جو ریپیٹیشن آیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن مجید میں جو عربی جو الفاظ ہے وہ سیکھنا، اگر ہم صحیح دماغ لگا کے اس پر اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو کوئی ناممکن بات نہیں، وہ تو بہت اگر ہم کمیٹڈ ہے تو بہت ایزی کام بھی ہے۔ اور اگر اس ضمن میں آپ لوگ جو قرآن کے جو ڈکشنریز، جو فہرست القرآن بولی جاتے ہیں، اور لغت القرآن کی جو خاص کر قرآن کی کچھ ڈکشنریز ہوتا ہے، اگر قرآن کی جو الفاظ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ دا لینگویج، لرننگ دا لینگویج آف دا قرآن، جو محمد ہمارے جو سابقہ میرا جماعت عبدالحق انصاری صاحب کی جو کتاب ہے، وہ تو عربی زبان اور اس کی جو گردن اور اس کی جو گرامر اینڈ یوسیج قرآن کی جو پرنسپل کے ساتھ، قرآن میں جو باتیں آئی اس سے جوڑ کر انصاری صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب جب اس بات کو لے کر، خاص کر عربی زبان کو لے کر اگر ہم کچھ ٹائم نکال کے صحیح طور پر اگر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے جو اس کے جو الفاظ بجا طور پر آٹومیٹیکلی آپ کے اندر اتر جائے گا۔ اور دوسری سٹیپ قرآن کو لے کر یہ ہے تو صحیح انداز میں اس کو پڑھنا مطلب جو اس کا جو وربیٹم، ورڈ بائی ورڈ، اس کو کیسے ہم اس کو جو صحیح ادائیگی اس کے لیے ہم کر سکتے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ مطلب جو قرآن مجید کو لے کر بس یہ بات، عربی زبان میں تو خروج مخارج الحروف ہوتا ہے، مخارج الحروف، ہر حرف کو ایک مخرج ہوتا ہے۔ الف یہاں سے آ یہاں سے آتا ہے، عین یہاں سے آتا ہے، ہاں خا غین غین عین غین، حروف الحلق جو آتا ہے، جو حلق کی جو حروف ہے، حروف حلق ستۃ، 6، حمز و ہا، حاء و عین ثم غین ثم خا، ایسے جو جتنے جو 28 جو لیٹرز ہیں اس میں جو
ہر ایک حرف اس کی جو صحیح ادائیگی، جو صحیح ڈیلیوری اس کو کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے واقف ہوں گے، لیکن جب ہم سٹیپس بولیں گے تب تو اس کے حساب سے بولنا ہے۔ اس لیے میں حالانکہ اگرچہ آپ لوگوں کو اس پر علم بھی ہے، پھر بھی میں دہراتا ہوں۔ آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، جب ہم اس کے جو مخارج الحروف ہم صحیح انداز پر اس پر جو عمل کریں گے اور اس پر اگر ہم قابو پائیں گے، پھر دوسری ہماری ذمہ داری یہ بنتے ہے کیسے ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ قرآن مجید کا جو پڑھائی کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے، اس لیے کہ جو قرآن مجید خود وہ تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس کے جو صحیح معنی میں اس کا جو تفسیر پڑھ کر، تشریح پڑھ کر، اس کو جو کیا ہے دوسروں کے سامنے اس کے جو تفسیر بیان کرنا، وہ تو بڑی بات ہے، لیکن اس کا جو پہلے جو اولین سٹیپ یہ ہوتا ہے جو اس کو صحیح انداز میں اس کو ہم پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں۔ یہ تلاوت کرنے میں ہمارے لیے جو ادغام کیسا ہونا ہے اور اخفاء کیسا ہونا ہے اور اظہار کیسا ہونا ہے، وہ تو نون اور میم، سکون والا جو نون ہوتا ہے اور سکون والا میم ہوتا ہے، اس کو لے کر کچھ خاص باتیں کہی گئی ہے، جو علم التجوید میں تجوید کو لے کر جو ایک خاص فن ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہے، یہ تو اپلائی کرنا ہے بس، یہ تو بڑی غیر معمولی بات نہیں۔ لیکن تو جب ہمارے علماء کرام ادغام، اخفاء، اظہار ایسا بولیں گے تو ہم بیچارے آدمی تو بھاگ جائیں گے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم صحیح ادائیگی، صحیح ڈیلیوری ہر ایک لفظ کو لے کر قرآن مجید، جبکہ یہ عربی زبان میں یہ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان، جب عربی میں جو کسی پروس ہم پڑھیں گے تو انا ہی ہے، لیکن جب قرآن پڑھیں گے ان، ایسا ہی ہونا چاہیے، ان، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ میم، جب میم کے اوپر جو شد آئے گا تو اگر نیوز پیپر پڑھیں گے اما، لیکن قرآن پڑھیں گے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سَائَلُون، الف کے بعد مد کے بعد جو پھر ایک حمزہ آیا ہے، اس لیے وہاں دگنا تگنا ایسا اس کو جو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ مطلب یہ قرآن مجید کی جو پڑھائی کے سلسلے میں ایک دوسرا سٹیپ۔ میں تو اتنا جو زیادہ پرولونگ کرنا نہیں چاہتا ہوں جو علم و تجوید کو لے کر، عربی زبان کو لے کر، جبکہ ہماری جو خاص موضوع یہاں قرآن مجید کیسے ہم پڑھیں گے اس کو لے کر۔ میرا ماننا یہ ہے جب ہم قرآن مجید کو قرآن مجید کی شکل میں پڑھیں اور مصحف کی شکل میں پڑھیں، دو الگ پڑھائی ہوتی ہے، دو الگ مطالعہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا جو مطالعہ ہم کو صحیح انداز میں کرے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ہم تو بیچارے لوگ ہیں، قرآن کیسے ہم پورا جو اس کے جو اصل گہرائی کے ساتھ کیسے ہم پڑھیں گے، کیسے ہم ہمارے اندر اتاریں گے، یہ تو ایک عاجزی، ہمارا عاجزی کا بھی علامت ہے۔ ہم تو بہت ہی کیا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ قرآن مجید کو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر یہ پورے کے پورے کائنات کی جو قلم، پورے کے جو پورے کائنات کی جو درخت آپ لوگ کٹ کر اس کے سے جو قلم بنائیں گے، اور پورے جو سمندر کے جو پانی سے جو انک لے کر آپ کیا ہے لکھیں گے، پھر بھی یہ تفسیر ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو سب سے بڑی عجیب سی بات یہ ہے۔ پھر تو کیسے ہم تفسیر سے اور قرآن مجید کی جو خوبی اور اس سے جو فائدہ حاصل کرنا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی بھی قرآن مجید کا تدریس اور قرآن مجید کی جو فہم، قرآن مجید سے جو پڑھائی، اس سے جو کیا ہے فارغ ہو کر ایک آدمی ایسا کہتے ہیں تو میں تو پوری جو قرآن مجید کا پڑھائی مکمل کر چکا ہوں، وہ تو سب سے بڑی غلط بات ہوگی۔ لیکن
آپ تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہ مصحف کی شکل میں، مصحف تو ہم سب جانتے ہیں سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ الناس سے، قرآن مجید میں جو مصحف کی شکل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہماری جو پڑھائی آسان کرنے کے لیے اور ہم کو حفظ کرنے کے لیے، ایک انسانی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے مصحف ہمارے سامنے ہے۔ قرآن تو ایک دوسری چیز، قرآن تو لوح المحفوظ سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینے پہ یہ اتر گئے، یہ تو ایک، لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو یہ ٹرانسفارم کیا، صحابہ کرام نے دوسرے لوگوں کو یہ ٹرانسفارم کیا، یہ تو کرتے رہتے رہا۔ پھر ہمارے سامنے یہ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ ایک کتاب ہے اور مصحف کی شکل میں۔ ہمارا اصل چنوتی یہ ہے اس مصحف کو ہم صحیح قرآن بنائیں۔ مصحف تو مصحف کی شکل میں ہمارے جو گھر میں ہوگا، لیکن یہ مصحف کو اصل قرآن کی روح تلاش کرتے ہوئے اس کو یوز کرنا، یہ ہے ہمارا مطالعہ کا اصل مقصد۔ اس میں تو ہم ایک انیٹمی قرآن مجید کو لے کر، خاص کر جو مصحف کو لے کر ہم بنائیں گے۔ اس میں تو ہم سب جانتے ہیں 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، 114 ہے تو قرآن مجید میں یہ دو قسم کی صورتیں، مکیہ بھی ہے مدنیہ بھی ہے۔ یہ مکیہ اور مدنیہ کی جو ہم سب جانتے ہیں تو 86 بھی اور 28، جو جمہورہ اکثر و بیشتر جو علماء کرام کی جو رائے یہ ہے 86 تو مکی ہے، 28 تو مدنی ہے۔ اس میں ہم سب جانتے ہیں جو مکی سورہ کی جو خاصیت اور خوبیاں کیا ہے، اس ضمن میں ہم کیسے اس کی جو کیا ہے اسپیسیفیکیشنز کیسے ہم نکالیں گے، کیسے ہم پہچانیں گے، وہ آپ لوگ اگر جسٹ گوگل کریں گے اس سے ملے گا۔ مطلب قرآن مجید میں جو عام باتیں جو کہی گئی، جو توحید اور رسالت اور آخرت کی جو باتیں آئی، یہ پورا کو پورا ہم مکی صورت میں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی جو جتنے جو واقعات ہمارے سامنے آئی، جتنے جو کہانیاں آئی، وہ تو پورا کے پورے مکی صورت میں۔ جو ہماری جو آخرت کو لے کر، مطلب جو عما یتساءلون والمرسلات عرفا، احقاف، ایسی جو آخری جو 5 جزء ہے، یہ 5 جزء میں جو چیزیں آئی ہے، جو اکثر و بیشتر اس کا جو موضوع آخرت ہے، یہ آخرت کو لے کر جو باتیں آئی ہے تو وہ بھی 90% مکی صورت میں۔ مدنی صورت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کا جو دور تھا، یہ پورے نظام تو قائم ہوا تھا، اور اس نظام میں تو ہم سب جانتے ہیں تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت سارے واقعات کو جو سامنا کرنا پڑا، اور اس میں تو بہت سارے جنگیں ہوئی اور بہت سارے گھٹنائیں ہوئی، اس کو لے کر بہت ہی تفصیل مفصل طور پر اس میں جو باتیں آئی ہیں قرآن مجید میں، احد کو لے کر، بدر کو لے کر، خندق کو لے کر، حنین کو لے کر، بہت سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوہ اور جنگ کو لے کر یہ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین کو لے کر جو باتیں آئی ہے وہ بھی آپ مدینہ سورہ میں دیکھ سکتے ہیں، اور نصارہ اور یہودیوں کے لے کر جو باتیں آئی ہے وہ مدینہ سورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جتنے جو احکام آئی ہے، جو جتنے جو احکام، جو صلاۃ کا، جو زکوٰۃ کا، جو حج کا، یہ جتنی جو احکام اور جو پورا جو سول اینڈ کرمنل لاز آف اسلام، یہ پورا کے پورے مدینہ کے دور میں آئے۔ اس لیے جو جب ہم قرآن پڑھیں گے، یہ پورا جو 6000 سے زیادہ جو آیتیں ایک بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں پورا کے پورا سیکھنا اور پورا کے سورہ سکھانا بہت ہی مشکل کام۔ اس لیے ایک عمل پائے ہم
ایک مسلسل کام اور ایک مسلسل کوشش، لگاتار اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا، یہ تو ایک سب سے بڑی سٹیپ ہے قرآن مجید جب آپ سیکھیں گے۔ اور خاص کر قرآن مجید کے جو موضوع ہے، اس کے جو ٹاپک ہے، اس کو لے کر ہمیں کچھ کہاں کہاں اس صورت میں اصل جو اس کے جو مضمون کیا ہے، اس کا جو محتوا کیا ہے، اس کا جو کنٹینٹ کیا ہے، اس کو لے کر سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ البقرہ سے الف لام میم سے لے کر سورہ ناس سے پڑھنے کے پہلے سورہ البقرہ کی جو مدینہ دور کے جو صورتیں قرآن مجید میں ہے، موجود ہے، اس کے جو کنٹینٹ کیا ہے، اس کو لے کر چھوٹی موٹی کتابیں کتابچے کی شکل میں مل سکتے ہیں، مرکزی مکتبہ اسلامیہ کی جو کتابیں بھی مل سکتے ہیں۔ اور خاص کر جو قرآن مجید کو جو تفہیم القرآن کی جو ہر ایک صورت کی جو کچھ تمہیدی باتیں ہوں گی، اس میں اس کے کیا کیا کنٹینٹس ہیں، اس کو لے کر مفصل طور پر باتیں آئی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز تو آپ کے سامنے یہ دیکھنے کو ملے گا، جب ہم جب ہم جب ہم ہمارے لیے یہ مدینہ سورہ مدنیہ پڑھنے کے لیے ہم نکال کر رکھیں گے، تو ہمارے سامنے کچھ آیتیں، چند آیتیں ایسی ہوگی، اس میں احکام، آیات الاحکام جو 400 سے قریب آیتیں ہوں، بس قرآن مجید میں اگر 2-3 یا اگر آپ چاہے تو 10 تفسیروں کے ساتھ اگر پڑھنے کی جو احکام ہے، تو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے فی الحال القرآن لے کر اور تفہیم القرآن اٹھا کر اور ابن کثیر کی جو تفسیر اٹھا کر، بہت سارے قرآن مجید کی جو احکام اگر آپ پڑھنا چاہتے تو یہ 400 آیتوں میں محدود ہے۔ اس لیے آیات الاحکام، حکم کا جو آیت ہے، یہ پہلے ڈھونڈنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال میں رکھنا ہوگا کہ کیسے ہم یہ قرآن مجید کو لے کر ایک خاص انداز میں اس کا جو ٹاپکس ڈیوائیڈ کریں گے۔ مطلب مثال کے طور پر اگر میں پیش کروں، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو گفتگو آئی، اور جو آدم ابلیس کا جو واقعہ قرآن میں آیا، سورہ البقرہ میں ایک مرتبہ آتا ہے، سورہ الاعراف میں آتا ہے، سورہ الحجر میں آتا ہے، سورہ صاد میں آتا ہے، سورہ الکہف میں آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاپک وائز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مطلب قرآن مجید میں جو آدم علیہ السلام کو لے کر کہاں کہاں ذکر آیا، تو اس کے جو مفصل طور پر آپ یہ بات آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے، آخرت کو لے کر جو باتیں آئی، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں سے اکٹھا کر سکتے، وہ تو ایک دوسری چیز ہے۔ اور اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ تو ذکر تو انہی کا آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا سورہ البقرہ سے شروع ہوتا ہے، اور آپ تو سورہ الاعراف میں بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ القصص میں خاص ایک صورت ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر۔ مطلب ٹاپک وائز بھی تفہیم القرآن کی جو آخری حصہ ہے، اس میں آپ ہر ایک ٹاپک کے تحت اس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے، اس صورت میں ذکر آیا ہے، مفصل طور پر اس کے بھی ایک قائمہ، ایک لسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 2-3 طریقے سے، مطلب ایک 1 by 1 سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک ایک مسلسل ایک پڑھنے کا اور پڑھانے کا ایک طریقہ، وہ تو بہت ہی کیا ہے لینگتھی ہوگا، اور بیچ میں تو ہم ڈیسپ ہونے کا کیا ہے، مجھے یہ دلچسپی بھی شاید بیچ میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی اس سے قرآن سے دلچسپی نہ رکھتے ہوئے اس سے کیا ہے پڑھنا، مطالعہ کرنا،
یہ تو ہمارے لیے بہت غور طلب بات ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب بہت دلچسپی سے ایک ہی ٹاپک اور ایک ہی کیا ہے جگہ سے، اور خاص کر اس لیے اس ضمن میں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں قرآن مجید کو لے کر جتنے جو تفسیر ہے، جو تفاسیر القرآن ہے، اس میں آپ اس کو بھی آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اس کے جو تفسیر الطبری، اس کی جو سب سے پرانا مانا جاتا ہے، اور ہر دور میں جو ایک دور سے ایک کتاب، ایک تفسیر، ابن کثیر کا جو تفسیر ہے، تفسیر القرطبی ہے، اور تفسیر الواء البیان ہے، بہت ساری تفسیر ہے، اور خود تفہیم القرآن ہے. اور اگر آپ لوگ بہت ہی ادبی انداز میں قرآن سے جو قریبی رشتہ بنانا چاہتے ہو تو فی الحال القرآن ہے. آج کل تو اس کے جو انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، لیکن وہ بھی یہ تفسیر بھی اگر آپ لوگ صحیح معنی میں اس کے جو شیرینی چکنا چاہتے ہیں تو وہ بھی عربی سے ہی آپ لوگوں کو ملے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خاص کر جو قرآن کی جو ادبی اور بلاغی اور اس کے جو ریٹریکل پروسیڈیکل اور بہت ہی مورفولوجی، یہ پورا سیکھنا یہ تو بہت ہی علماء کرام کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی سب سے پہلے قرآن مجید کا ہر ایک ٹاپک کو لے کر، قرآن مجید میں جو مکے اور مدنی کے جو دور میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں جو واقعہ ہوا، اس سے کیسے اس کو جوڑ کر ہم پڑھا سکتے ہیں، اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کا جو تجزیہ قرآن مجید میں کیسے پاتے ہیں، اور ہر ایک حکم قرآن مجید میں جو نماز کو لے کر، زکوٰۃ کو لے کر، حج کو لے کر، روزے کو لے کر جو باتیں آئی ہے، وہ تو اکٹھا کر کے ہر ایک موضوع، تفسیر الموضوعی، تفسیر کی جو خاص قسم یہ بھی ہے، تفسیر موضوع کے شکل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سے آپ یہ کہے قرآن مجید کو لے کر آپ کے پاس علم ہے تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، اس کی جو بہت سارے تشریح اور تفصیل سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الرحمن ہے، علم القرآن ہے، خلق الانسان ہے. لیکن جب قرآن مجید میں جو طلاق کی جو بات آتی ہے، وہ طلاق کیا ہے، تو طلاق تو طلاق مرتان، ایسا سرسری قسم کی جو بات کرنے سے آپ بچ نہیں پائیں گے، نہیں بچ سکتے. مگر آپ کو کیا کرنا ہوگا، قرآن مجید میں طلاق کو لے کر جو باتیں آئی، طلاق کو جو عدہ کو لے کر جو بات آئی، جو طلاق کے جو اس کے جو پروسیس کو لے کر جو بات ہے، اس کو اکٹھا کرنا ہے، پھر تو تفسیر لینا ہے، پھر تو فقہ میں جانا ہے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، احکام کو لے کر ہم قرآن میں جانے کے بجائے تو سیدھا فقہ کو کیا ہے فقہ سے بنا لیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں جو 400 سے قریب جو آیات الاحکام ہے، اس کو کم از کم 3-4 تفسیروں کے ساتھ اس کے جو اصل عربی معنوں کے ساتھ، عربی جو مفہوم کے ساتھ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس ضمن میں جو میرے سابقہ میرے جماعت انصاری صاحب کی یہ کتاب بہت ہی آپ لوگوں کی مددگار ہے، اور یہ خود تفہیم القرآن کی جو تمہیدی باتیں بھی آپ کے لیے بہت ہی روشنی دے سکتے ہیں اس راہ میں. اور خاص کر ہمارے لیے آج کل بہت ہی میٹیریل انٹرنیٹ میں بھی موجود ہے. خود خاص کر جو اسرار احمد صاحب کی جو بہت سارے اردو میں ہی بہت سارے جو اس کے جو تعارف قرآن کو لے کر جو 4-5 جو پارٹس جو آئی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس ضمن میں جو ٹاپک میں آپ کے سامنے جو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کی جو اس سے ریلیٹڈ بہت ہی قابل غور ہے. اور یہ تو بہت ہی مفصل انداز میں تو آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پایا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں
اس ضمن میں خرم مراد صاحب کی خود ایک قرآن مجید کیسے ہم سیکھیں گے کو لے کر خود خرم مراد صاحب کی ایک اس کا ایک خاص سٹیپ ہے، اس کو لے کر مولانا فاروق خان صاحب کا بھی کچھ مشورہ بھی اس ضمن میں موجود ہے۔ اور آپ لوگ ہر ایک آدمی اپنی جو پروفیشن اور اپنی جو مصروفیت اس کو لے کر اور اس کی حساب سے بھی قرآن مجید ایسی ایک سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور احسان ہے ہم پر، جیسے جو ہم قرآن مجید سے چاہتے ہیں وہ تو بجا طور پر آٹومیٹیکلی ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہمارے لیے مددگار ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے یہاں رکھی اور جو باتیں آئی اس سے کیا ہے مثبت انداز میں اس سے جو فائدہ اٹھانے کا جو موقع ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ اور ایک مرتبہ میں میری جو ساتھی جو عبداللہ صاحب کو جو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسا ایک موقع ملا ہماری جو ساتھیوں کے ساتھ جو انٹریکشن کرنے میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کی جو بلندی کو لے کر سب بلندی کو لے کر جو اس کی جو اقامت دین کی جو ذمہ داری ادا کرنے میں جو ہم سب کو جو ان کی جو توفیق عنایت فرمائے، اور جو کوتاہیاں اور جو کمزوریاں اس کے درگزر فرمائے، اور جتنی جو صلاحیت ہے اس میں جو برکت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔